اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ السبیل ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرمایا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر اس کے گھر کا حج فرض ہے اور اللہ کی رضا کے لیے حج کریں۔ کون حج کرے؟ من استطاع علیہ السبیل، جو اس رستے کی طاقت رکھتا ہو وہ حج کرے۔ من کفر، اور جس نے اس بات کو نہ مانا اور جس نے اس فرضیت کا انکار کیا، جس نے کفر کیا، تو وہ یاد رکھے اللہ تو پہلے ہی دو جہانوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اسلام کی بنیادوں میں 5 باتیں ہیں، پہلے کلمہ، پھر نماز، پھر روزہ، پھر حج اور پھر زکوٰۃ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج اور زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں فرمائی بلکہ صاحب استطاعت پر فرض فرمائی ہے، یعنی کہ جس آدمی کے پاس 7 لاکھ روپیہ بینک بیلنس ہو، رہائش کے لیے گھر ہو، ساز و سامان ہو، تو اس پر پھر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں ہے من استطاع علیہ السبیل، جو اس رستے کی طاقت رکھتا ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ہم بیٹے کی شادی کر لیں، بیٹی کی شادی کر لیں، فرض ادا کر لیں، پھر ہم حج کریں گے، اس لیے کہ جو جہیز ہم نے اپنی مرضی سے فرض کیا ہے وہ شریعت نے ہم پہ فرض نہیں کیا۔ جو شریعت کا فرض تھا وہ تو لیٹ ہو گیا، اور جو ہم نے خود فرض کیا، جہیز کس نے فرض کیا؟ 500 لوگوں کی بارات کس نے فرض کی؟ ہم نے خود کی نا، اس کی قضا کوئی نہیں۔ اور حج کے لیے نصیب میں ہوگا تو جائیں گے، بعد میں چلے جائیں گے، فرض ادا ہوں گے تو چلے جائیں گے۔ لیکن جس کے پاس 7 لاکھ روپے بینک بیلنس اور مکان وغیرہ رہائش موجود ہو، اس پر پھر حج فرض ہو جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، اگر کوئی ایسا آدمی مالدار بغیر حج کیے مر جاتا تھا، آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے اور نہ ہی شرکت فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے صاحب استقام ہونے کے باوجود اس نے حج نہیں ادا کیا، اس کا جنازہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ ترمذی شریف میں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر حج فرض تھا پھر بھی گیا نہیں، یا یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا، مسلمان نہیں مرے گا۔ سیاستہ کی روایت ہے، فرمایا ومن کفر، انکار کرتا ہے تو جاتا نہیں ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو یاد رکھ اللہ تو پہلے ہی 2 جہانوں سے بے نیاز ہے۔ یہاں پیسے بینک میں پڑے ہوئے ہیں، سال بعد جائیں گے، اگلے سال جائیں گے، بچوں کی شادی کے بعد جائیں گے، اور کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نیک ہوں گے تب جائیں گے۔ ارے یہ قسم کیوں نہیں اٹھاتے کہ ہم روٹی تب کھائیں گے جب ہم نیک ہوں گے، دکان تب کھولیں گے جب ہم نیک ہوں گے؟ حج پہ جانے کے لیے کیوں قسم اٹھائی؟ داڑھی رکھنے کے لیے قسم کیوں اٹھائی؟ مسجد میں جانے کے لیے قسم کیوں اٹھائی کہ ہم نیک ہوں گے تو حج کرنے کے لیے جائیں گے؟ تو جب ہم حج کر کے آ جاتے ہیں تب بھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ انسان ہے، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ نے اور بھی مواقع رکھے ہوئے ہیں معافی کے لیے۔ اس لیے جب حج فرض ہو جائے تو تب جاؤ، اپنا فرض ادا کر کے آؤ، اور ناجائز پیسوں سے حج۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ناجائز پیسوں پر حج کرنے جائے، وہاں جا کر کہتا ہے لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تو اللہ فرماتا ہے لا لبیک، تو غیر حاضر ہے، جا پہلے حساب تو لگا کون سے پیسوں کا حج کیا ہے، یہ تو دیکھو کہیں ہوں تو نہیں نچوڑ کر آ گیا۔ مال حرام کا حج وہ ناقابل قبول ہوتا ہے۔ اور نفل حج پر بھی بہت ثواب ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا ہے۔ صحابہ میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے 60 حج کیے ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے 25 حج کیے ہیں۔ اس سے کوئی منع نہیں ہے کہ آپ نفل حج بھی ادا کر سکتے ہیں۔ من استطاع علیہ السبیل۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امیروں کا حج اور ہم غریبوں کا کیا، ہم غریب کس طرح حج کریں؟ غریبوں کا حج بتاتی ہوں۔ اگر غریب حج کرنا چاہتے ہیں تو حدیث سنیں۔ پہلی حدیث مشکات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح فجر میں مسجد میں آیا سب سے پہلے اور آ کر بیٹھ گیا، پھر ذکر کیا، نماز پڑھی، عبادت کی، درود شریف پڑھا،
قرآن مجید کی تلاوت کی۔ جب سورج طلوع ہو گیا، کرنیں چمکنے لگی، فرمایا 2 رکعت نماز ادا کرے۔ اللہ للہ والفقراء والمساکین، فرمایا یہ اللہ نے غریبوں اور مسکینوں کا حج بنا دیا ہے۔ یہ مشکات کی ہے نا۔ اب نسائی کی حدیث سنیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت اشراق پڑھ، 2 رکعت چاشت پڑھ، اللہ 2 حجوں اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ نے یہ غریبوں کے لیے حج رکھ دیے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک نوجوان جو دین کا طالب علم تھا، عرض کرتا ہے حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا دین کا علم حاصل کر۔ کہتا ہے دین کا علم حاصل کرنے سے مجھے کیا ملے گا؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقے سے بھی زیادہ، جہاد سے بھی زیادہ اور حج سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ دیکھیں دین کے طالب علم کو، دین کا علم حاصل کرنے والے کو صدقے سے بھی زیادہ، جہاد سے بھی زیادہ اور حج سے بھی زیادہ ثواب مل رہا ہے۔ صرف طالب علم کو نہیں، آپ جمعے والے دن مسجد میں اس نیت سے سب سے پہلے چلے جائیں کہ میں جا کے بیان سنوں گا، میں سیکھوں گا اور اس پر عمل کروں گا، وہ بھی آپ کا حج کا ثواب لکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے نہیں کہ 2 ہو گئے ہیں چلو آدھا گھنٹہ ہے بعد میں چلے، ان لوگوں کے لیے نہیں، وہ لوگ جو اس ارادے سے جاتے ہیں کہ جا کر سنیں گے، سن کر اس پر عمل کریں گے، ان لوگوں کے لیے بھی یہ حج ہے، ان لوگوں کا بھی یہ حج ہے جمعے والے دن۔ تیسری حدیث میں فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف، جو لوگ رمضان میں آخری 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے بھی 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہوتا ہے۔ جو لوگ رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب رکھ دیا ہوا ہے۔ اور چوتھی حدیث میں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بچھڑے ہوں کو ملا دینے سے، 2 روٹھے ہوں کی صلح کروا دینے سے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ کہ 2 بہن بھائی آپس میں ناراض ہیں، ان کی آپس میں صلح کروا دینے سے بنا 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے غریبوں کا حج رکھا ہوا ہے۔ 5ویں حدیث سنیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نیت کر، وضو کر، ارادہ کر، سمجھ لے کہ میں احرام باندھ لیا ہوا ہے، اللہ کے گھر چلا جا، نفل پڑھ، جب تو نفل پڑھے گا تو تجھے عمرے کا ثواب ملے گا، پھر فرض پڑھ، اور جب تو فرض پڑھے گا تو تجھے حج کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے نفل پڑھ اور تجھے عمرے کا ثواب ملے گا، اور پھر فرض پڑھ تو تجھے حج کا ثواب ملے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج عام کر دیا ہے، سارے غریب کریں، مسکین کریں، لاچار کریں، معذور کریں، گھر میں کریں، مسجد میں، محلے میں کریں، کہیں بھی کریں، ایک بار نہیں بار بار کریں، یہ غریبوں کا حج ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ غریبوں کا حج بتا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حج بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔